ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد اور قبر میں حشر میں اور پل سے گزر کے قبر میں حشر میں پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے اور مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں تیرے پاس جو دن گزارے محمد تیرے پاس جو دن گزارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے آجی محمد اکرام صاحب اگلے دن تواڈے نال بیٹھ کے مدینہ شریف دیاں گلیاں سنیاں بھائی محمد عثمان صاحب تسی بھی مدینہ شریف چ رہ کے آئے حاجی محمد اکرام صاحب نے بھی ایک ہوئی آکھیا مزہ ان دنوں میں اور مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں اور مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں گزارے جو دن تیرے پاس محمد تیرے پاس جو دن گزارے محمد تیرے پاس جو دن گزارے محمد ٹوٹے دلوں کے اور مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو اور مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو وارث ہیں میرے پیارے محمد 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 ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے حمد و ثنا تو بعد
تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دا جمعۃ مبارک دا عزت و شرف والا دن اللہ اس دیر دا صدقہ کشمیر، فلسطین، ایران، عراق، چینیا، برما دے، شام دے، غزہ دے مسلمانہ دی اللہ خیر فرمائے، اور بالخصوص اللہ ملک پاکستان دی خیر فرمائے، اسلام دا بول بالا فرمائے، اور پوری دنیا دے اندر اللہ اسلام نو فتح نصیب فرمائے، اسلام دا بول بالا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر حضور دے عظیم عاشق دا ذکر ہویا، جس عاشق دا نام یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کیتا گیا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آج جس عظیم عاشق دا ذکر کرنا ہے، عاشق صادق یمن دے شہر کرن دا رہن والا جیدہ نائے حضرت اویسے کرنی۔ چند دن پہلا، دو تین دن پہلا اسی بھائی عثمان صاحب تشریف لے آئے نے، گلہ چک تو حاجی محمد اکرام صاحب تشریف لے آئے نے، بھائی حبیب صاحب، بھائی عارف صاحب، برخودار محمد فیضان علی صاحب، انہاں دے کول تاجدار ختم نبوت تے بھی حضرت ویسے کرنی دا ذکر خیر کیتا۔ انشاءاللہ العزیز آج دے ساڑھے جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر ساڑھا ایک ہوئی موضوع ہے، اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا تو آٹا سننا قبول فرما کے اللہ ہر قدم دے بدلے بہاراں تا فرمائے۔ حضرات گرامی، رب تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ جنہاں میری راہ چ ہجرت کی تھی، ہجرت کرن تو بعد انہاں تے ظلم ہویا، اور پھر ظلم سہ کے انہاں ظلم سہن تو بعد انہاں صبر کیتا، صبر دا دامن اختیار کیتا۔ اللہ فرماندا ہے اسی دنیا ہوتے انہاں واسطے بہترین ٹھکانہ عطا کر دیاں گے۔ کنہاں واسطے؟ کہ جڑے اللہ دی راہ وچ ہجرت کرن اور ہجرت کر کے انہاں تے ظلم ہوئے، اور ظلم تو بعد او ظلم سہ کے صبر دا دامن اختیار کر جان، اللہ فرماندا ہے انہاں واسطے اسی دنیا تے بہترین انہاں نو ٹھکانہ عطا کران گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا اسد اللہ ید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک و دیگر حضور دے کلہم صحابہ، کسے ایک دا بھی ذکر کریے، اے حضور دے سارے یار نے، حضور دے سارے عاشق نے، لیکن انہاں دا ذکر جڑے نا وراء الوراء ہے، انہاں دا ذکر کر دیاں دنیا ہوتے اے ساڑھے لمحات ختم ہو سکتے نے۔ اگر انج سمجھ لو کہ اے پوری زمین دے جتنے سمندر دریا نے انہاں نو سیاہی بنا کے، اور جتنے درخت نے انہاں نو قلم بنا کے انہاں دی شان لکھی جائے، اے دنیاوی چیزاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر رسول اللہ اور رسول اللہ دے غلامہ دیاں شانہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضور دے غلامہ دیاں شانہ
ختم نہیں ہو سکدیاں